دنیا کے اوپر اس وقت جو ناانصافی ہے، دنیا کے اوپر جو اس وقت جو ہے وہ حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، تو اس کا سبب ہمارا اس سے کنارہ کش ہو جانا ہے، جبکہ ہمارے ذمے یہ عائد ہوتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کریں۔ تو اس کے لیے اگر میں اور آپ اپنی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، اور اگر ہم اس کے لیے کوشاں نہیں ہوتے تو مجھے اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارے رسول ہمارے محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس کی جگہ قرآن میں فرمایا ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، ان کے ذریعے سے اسلام میں غالب ہونے ہی ہونا۔ اور یہ درست بات ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور اسلام کا مجھے ابھی حضرت نے بتایا کہ ہم باقاعدہ ایک کورس ڈیزائن کیا، جہاں کوئی 2 روزہ یا 3 روزہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ قرب قیامت کے اندر جو وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہیں اور اس تناظر کے اندر جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، اس کے اوپر یہ ایک وقی گفتگو فرمانے والے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس میں شامل ہوں اور اس کو سنیں۔ اور وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ نے اسلام کو غالب کرنا، حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن یہ میں بتاؤں حضرت عیسیٰ کن کے پاس آئیں گے؟ وہ ہمارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، وہ ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، وہ انہی کے پاس آئیں گے جو اللہ کے دین کے پرچم کو تھام کر رکھا کے دروازوں پہ پہرا دے گئے۔ انہی کا مقسوم ہوگا، انہی کی قسمت ہوگی، اور اللہ نے اسلام کو غالب کرنا۔ اور وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مٹی اور گارے کا بنا ہوا کوئی گھر اور چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی شمال تک، غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کوئی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہو۔ اسلام تو غالب ہوگا، اس نے غالب ہو کے رہنا ہے، اور جہاد قیامت تک باقی رہے گا، لیکن میں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ ہماری محبت رسول، ہمارا عشق رسول صرف خالی نعروں میں کڑکتا اور گونجتا ہے، یا ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت بتاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہماری محبت صرف ہمارے سینے کے اوپر لگے ہوئے بیج کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یا سینے کے نیچے جو دل ہے اس میں بھی حضور کا پیار جھلک جھلک کے بتاتا ہے کہ عاشق رسول ایسے ہوا کرتے ہیں، ان کی عادات ایسی ہوا کرتی ہے۔ میرا اور آپ کا پیار کیا ہماری زبان کی نوک پہ ہے یا ہمارے سینے کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر؟ ہم نے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے جواب دینا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضع کرتا طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھالے کہ ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہر حرکت و سکنت حضور کی محبت کی گواہی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد